بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل گہما گہمی جو تھی بیٹھک کی اور دیگر معاملات میں کچھ خبریں مس ہو گئی تھیں جو ہم آپس میں گفتگو نہیں کر سکے۔ ایک خبر تھی کہ وزیر اعظم صاحب اپنی کابینہ کے بیشتر اراکین یا اہم جو پورٹ فولیو رکھنے والے، قلمدان رکھنے والے وزراء ہیں، ان کے ساتھ وہ جی ایچ کیو کا دورہ انہوں نے کیا۔ یہ دورہ کیوں ضروری تھا؟ اس دورے کی روایت کیا ہے؟ اس دورے میں ہوتا کیا ہے؟ بس یہ کہ جناب کہ میں آ گیا ہوں، مہربانی کرو میرے نال چلنا، میری ٹنگا نہ کھینچنا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یا کوئی اور بات ہوتی ہے؟ اس پر گفتگو کریں گے۔ اور ایک ظاہر ہے کہ اس کے سیاسی پہلو بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی جو موومنٹس ہوتی ہیں۔ دوسرا، آج جو ہے وہ 16 مارچ کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا ایک حملہ ہوا ہے، جس میں میر علی شمالی وزیرستان، جس میں ہماری مسلح افواج کے جو 6 جوان افسر، جو بھی آپ ان کو کہنا چاہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس میں جو ہیں وہ ایک کرنل، ایک کیپٹن اور جو سپاہی ہیں، حوالدار صابر نائک خورشید، سپاہی ناصر، سپاہی راجہ اور سپاہی سجاد، انہوں نے شہادت قبول کی ہے۔ اب اس کے اوپر میں اس کا ایک آپ کو تھوڑا سا زاویہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بتایا جا رہا ہے ایک اکاؤنٹ، انٹر سروسز پیروڈی ایک اکاؤنٹ ہے، وہ کس طرح اس کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی اس واقعے کا، شہداء کا۔ میں بڑی، جس کو کہتے ہیں نا، بھاری دل کے ساتھ یہ والی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ فوجی جرنیل جنہوں نے، یا وہ فوجی افسر جو اپنے کام کے علاوہ کوئی اور کام کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے مطلب جنرل ایوب صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب، جتنے بھی پاکستان کے اندر جنہوں نے، ڈکٹیٹروں نے مارشل لا لگائے، پاکستان کی فوج کی طاقت کو استعمال کیا، ملک پہ قبضہ کیا، اقتدار پر قبضہ کیا، میرا خیال ہے کہ ان کو مجموعی طور کے اوپر، میں مجموعی طور پر کہہ رہا ہوں، قوم اپریشیٹ نہیں کرتی۔ لیکن بیک وقت ایک باریک سی لائن ہے، اسی کے ساتھ یعنی فوج کا یہ جو کریکٹر ہے، اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، اور فوج کا یہ کریکٹر کچھ تالے آزما جرنیل، کچھ جس کو کہتے ہیں نا توسیع پسند جرنیل، کچھ جو ہوتے ہیں وہ جرنیل جو جا طلب جرنیل، جو اپنے کام سے زیادہ وہ کچھ زیادہ گین کرنا چاہتے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کی فوج جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے، اگر آپ اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں۔ ویسے اس کے بالکل ساتھ پاکستان کی فوج جب پروفیشنلی ڈیل کرتی ہے چیزوں کو، قوم سلوٹ کرتی ہے یار۔ مطلب پاکستان، اچھا یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے نہ جانتے ہوئے، میں ویسے اس کو نہ جانتے ہوئے نہیں کہتا، یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ٹرینڈ آیا ہے پاکستان میں، یا یہ کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کہ اصولی طور پر کسی کی چیز کی مخالفت کرنا ایک علیحدہ بات ہے، اور جو شہداء ہیں، جو اپنا اصل کام کر رہی ہے فوج، اس کو لتاڑنا، اس کا مذاق اڑانا، شہداء کی یادگاروں کو تباہ و برباد کرنا، فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کرنا۔ میرے پاس 2 چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی۔ یہ ایک اکاؤنٹ ہے انٹر سروسز پیروڈی، یہ جو ہے ٹویٹر والا اکاؤنٹ جس کو اب ایکس کہتے ہیں، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ بندہ بتایا جاتا ہے جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے۔ وہ فرانزک میں نے سنا ہے کہ ایف آئی اے والے کر رہے ہیں، ایف آئی اے والے کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ رات تک کوئی خبر آ جائے کہ یہ کون سا بندہ ہے یا یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور جو بھی ہے اس کا پورا فرانزک سامنے آ جائے گا۔ تو اس نے جو اس واقعے کا جو مذاق اڑایا ہے وہ ہے کہ راولپنڈی 16 مارچ 2024 in early hours a group of 6 terrorists attacked election commission of Pakistan۔ اچھا، جو یعنی جو ہماری وہاں پر فوجی تنصیب تھی، اس کو انہوں نے الیکشن کمیشن کا تنزن کہہ رہے ہیں کہ وہ دفتر تھا، یا الیکشن کمیشن کا وہ ریجنل آفس تھا، ان جنرل ایریا علی میر، یعنی کہ ایک عام علاقہ جو ہے علی میر کا، وہاں پر
نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ میں. یعنی کہ جو فوجی دفتر تھا یا جو چیک پوسٹ تھی یا وہ جو فوجی انسٹالیشن تھی یا فوجی کیمپ آپ اس کو جو بھی کہنا چاہیں, اس کو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا دفتر تھا. طنزاً وہ کہہ رہے ہیں. ایز اے رزلٹ یعنی اس حملے کے نتیجے میں 5 ممبرز آف الیکشن کمیشن آف پاکستان, یعنی کہ جو 5 اہلکار ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو کہ اصل میں فوجی ہیں, طنزاً کہہ رہا ہوں, ور ڈسکوالیفائڈ پرماننٹلی, ان کو ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا یا کر دیا گیا. اب یہ کیا مطلب, یہ اس کو کیا کہیں گے؟ مطلب میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیا نام دوں. یہ کیا خباثت ہے, یہ کیا, یہ جس کو کہتے ہیں کہ کلٹ ہی کہہ سکتے ہیں آپ, کہ آپ کا کوئی بھی بندہ جو آپ کو لگے کہ وہ آپ کے سیاسی کسی لیڈر یا کسی آپ کا جو بھی کلٹ ہے وہ اس کے خلاف ہے, آپ کو لگے تو آپ اس کے وہ جناب ہر طرح کا الزام بھی دے دیں, ہر طرح کی بات بھی کر دیں. نفرت کا یہ لیول کون سا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے یہ والا. اور ادھر دوسری طرف وہ ہیں معید پیرزادہ صاحب, منافقوں کے آئی جی, یعنی جو اپنے دوست کی بیوی کو لے کے, میں نے وہ واقعہ سنایا ہوا ہے نا آپ کو, وہ کس کریکٹر کا آدمی ہوگا, اور اپنے مرے باپ کے انگوٹھے لگا رہا ہو جائیداد کے لیے, پیسے کے لیے کچھ بھی, مفاد کے لیے کچھ بھی جو کر جائے, وہ کیا بندہ ہوگا؟ وہ اخلاقیات, انسانی اخلاقیات اقدار کے اگر اس کو پر پرکھا جائے اس کو, تو وہ کس سطح کا آدمی ہے, یہ فیصلہ آپ خود کر لیں. وہ وہاں پر ایک ولاگ کر رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے, اور وہ مودی کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں, انڈین پرائم منسٹر کو, کہ جی کہ جو انڈین پرائم منسٹر ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں. وہ شاید ہو سکتا ہے بات کرتے ہوئے ایک سٹائل بھی ہو جاتا ہے, تو میں نے تو وہ چھوٹا سا ان کا ایک کلپ دیکھا ہے. کہ میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ایک پاکستان کی یہ جو حکومت ہے, جو فوجیوں کی پیدا کردہ حکومت ہے, فوجیوں نے جو مینڈیٹ چوری کر کے دیا ہے, وہ والی حکومت جس کے پاؤں کوئی نہیں ہے, اس کو قبول نہ کریں, کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. یہ غلطی ہوگی کشمیر والے سے بھی بڑی. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر والا جو ایشو ہے, وہ جو بھی ڈیل تھا اس کے ساتھ اگر ڈیل کیا تو یہ کشمیر سے, وہ تو 75 سال میں جس طرح آپ نے ذلیل ہوئے ہیں, یعنی وہ انڈین سائیڈ پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کشمیر میں جتنی 75 سال میں خواری اٹھائی ہے, اگر اس حکومت کو آپ قبول کریں گے, یہ جو فوجیوں کی حکومت ہے جو فوجی لے کے آئے ہیں, تو یہ آپ کی کشمیر سے بھی بڑی غلطی ہوگی. حساب لگائیں یار کون لوگ نے. یعنی کہ اگر عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کا مسئلہ تو ایک سیاسی تنازعہ تھا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. اب وہ میر جعفر بھی پاکستان کی فوج ہو گئی. جب وہ لے کے آئے تھے تو قوم کا باپ ہوتا تھا. جنرل عاصم منیر تو خیر نہیں, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. ویسے جنرل عاصم منیر صاحب آج بھی سلوٹ مار کے صلح کر لیں عمران خان صاحب کے ساتھ, تو سر یہ کہیں گے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ من ذالک کوئی نبی آنا ہوتا تو عاصم منیر ہوتا. انہوں نے کہنا یہ اس لیول, کیونکہ یہ کہتے رہے ہیں, کیا کہتے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جیسا ڈیموکریٹ لیڈر جنرل تو کبھی آیا ہی نہیں. عمران خان صاحب اپنے منہ سے کہا ہوا ہے. اور یہ سارے جو آج پاکستان کی فوج کو بیٹھ کے لتاڑ رہے ہیں, اس کے پروفیشنل کام کے اوپر بھی یہ جو جنہوں نے جانیں دی ہیں, یہ جو کیپٹن ہے نا بچہ, یہ احمد سر, اس کی 5 بہنیں اور کلوتا بھائی ہے 5 بہنوں کا. 5 بہنیں ہیں, باپ بھی ایک فوجی افسر تھا. کیپٹن کی کیا ایج ہوتی ہے یار؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فوج میں ہے, دنیا بھر میں جو بھی فوج میں ہے, اس کو اپنے ملک کے لیے جان دینی پڑ سکتی ہے, اور وہ لوگ دیتے ہیں, دی انہوں نے. اور قومیں جو ہیں وہ ان کی احسان مند ہوتی ہیں. ہر قوم, مطلب انڈین, ہم, دنیا کی ہر وہ قوم جس نے ایک فوج رکھی ہوئی ہے, یا تو ہونا کہ پوری دنیا میں کلچر اس طرح کا آ جائے فوج ختم کر دی جائے اور کہیں کہ جی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, وہ تو ہوگا نہیں, وہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. تو دنیا کی ہر قوم نے اپنے حفاظت کے لیے ایک فوج بنائی ہوتی ہے, رکھی ہوتی ہے. تو جو اس کے شہداء ہوتے ہیں وہ یا مطلب اس کو قوم اون کرتی ہے. لیکن کی کہہ رہے ہیں
مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں جس کو کہتے ہیں نا کہ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے کہ یار یہ گھٹیا لیول کا وہ کون سا لیول ہے جس پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کون جو کہہ رہے ہیں ادھر فواد چوہی صاحب جو پکڑے ہوئے ہیں جو اپنی طرف سے توبہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. ایک برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ایک جو پاکستان میں سفیر تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان دے واسطے رستہ صاف کرو، بڑا ٹھیک آدمی. تو وہ پکڑے ہوئے ہیں جیل میں اور عدالت میں تھے آج. وہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو ایان علی اور مودی کے علاوہ اور کوئی نہیں مانتا. محمد بن سلمان دا فون آ گیا، امریکہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، آئی ایم ایف آپ کو جواب دے رہا ہے، آپ آئی ایم ایف کے باہر بیٹھ کے مظاہرے کر رہے ہیں. اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں، حل کیا ہے ان کے پاس. تو بڑی گھٹیا حرکت ہے. میں اس سے زیادہ اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جن 5 بہنوں کا آج اکلوتا بھائی چلا گیا ہے، جب وہ یہ والی پڑھیں گے چیزیں آج نہیں تو کل، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے. اور وہ فوج جو کھڑی ہی اپنے یہ ان کے پاس جو مورل سب سے بڑی اتھارٹی ہے. اب اس کا تھوڑا سا بے رحمانہ تجزیہ کر لیتے ہیں. پاکستان کی فوج کے پاس دنیا کی ہر فوج کی طرح سب سے بڑی مورل اتھارٹی یہ ہوتی ہے یا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے اپنی جان دیتے ہیں. اور وہ اگر کوئی جا طلب، یہ جو جرنیل ہوتے ہیں نا جو مارشل لا لگاتے ہیں اور جو سیاسی جرنیل ہوتے ہیں، وہ فوج کے اس امتیاز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ہم جانے دیتے ہیں تو آپ ہمارے خلاف یہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ہم یہ کریں گے، ہم ملک کو ٹھیک کریں گے. ملک کو ٹھیک کرنے کے بہانے پھر وہ اپنی بادشاہت قائم کرتے ہیں. یہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے، یہ ایک علیحدہ سی چیز ہے. لیکن آپ جو فوج کا امتیاز ہے، یعنی کہ جو شہداء ہیں، آپ ان کو ہیوملیٹ کریں گے تو وہ اب آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہ بھی کبھی سوچنا چاہیے. پریکٹیکلی ہو کے سوچیں نا کہ آپ ان کی جو کہہ لیں کہ جو ان کا فخر ہے اس کو آپ ہٹ کریں گے کہ اور اس طرح سے ہٹ کریں گے کہ وہ فخر ان کے لیے فخر نہ رہے. آپ کی یہ کوشش ہے تو وہ آپ کو یہ کرنے دیں گے؟ پریکٹیکلی ہو کے سوچیں، نہیں کرنے دیں گے. بڑا سخت جواب دیں گے وہ آپ کو. پھر سخت جواب آئے گا تو پھر کہیں گے کہ فوج بہت پیڑی پاکستان میں. بھائی فوج کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے. ڈیل یہ کرنا ہے کہ پائن اپنی حد تک رہیں جو آئین اور قانون نے دی ہے. برل مرضی جنہ کھدیاں گاجراں ٹھڈونا دے پیڑ. مجھے تو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ یہ مطلب ہیومنلی سوچیں یار. آپ بھی کسی کے بھائی ہوں گے، آپ کا بھی کوئی بھائی ہوگا. آپ 5 بہنوں کے ایک اکلوتے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ یار کہ وہ جناب مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. اللہ معاف کرے، میں اس کو اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. وہ پھر یہ آتا ہے کہ جی کہ شاید ہم فوج کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھو، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھو. مرضی اگلے دی. جی ایچ کیو گئے ہیں پائن. پہلے تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ جنرل آصف منیر صاحب وہ خیر سگالی دورے کے اوپر وہ سلوٹ مارنے آئے تھے کہ آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، بہت خوشی ہوئی. وہ خیر سگالی ہی کہتے ہیں اس کو. تو وہ آئے تھے تو پائن دوڑے باہر آ گئے وزیر اعظم صاحب. وہ کار پورچ میں آ کے ان کا استقبال کیا. اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں کم از کم دیکھا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہوگا. اوکے چلیں ٹھیک ہے. تو بہرحال آج وہ کل رات کو وہ گئے تھے، کل کسی بھی وقت، اب مجھے وہ ٹائم تو یاد نہیں ہے، تو جی ایچ کیو گئے تھے. اب یہ جی ایچ کیو جو جانا ہے، یہ جب سے پاکستان کی فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے تو وہاں پر جی ایچ کیو کے اندر ایک شہداء کی یادگار بنائی گئی ہے. تو وہ ایک ٹریبیوٹ جو ہوتا ہے ایک وزیر اعظم کی طرف سے، وہ اپنے شہداء کو دینے کے لیے وہاں پر جانا ایک طرح سے ضروری ہو چکا. تو اب ایک مورل جو کہتے ہیں نا اوبلیگیشن سی فیل کرتا ہے وزیر اعظم ایک کہ یار ادھر جانا ہے. اس سے پہلے بھی جاتے تھے وزرائے اعظم، جاتے تھے. بینظیر بھٹو صاحبہ گئی تھیں جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تھی، تب اسلم بیگ صاحب نے کیپ نہیں پہنی ہوئی تھی تاکہ سلوٹ نہ کرنا پڑے. تو لیکن سلوٹ پھر بھی ان کو تھوڑا سا ہلکا سا نا نیم سلوٹ کرنا پڑا تھا. وہ جو ایک چیف آف آرمی اسٹاف والا سلوٹ ہوتا ہے نا، تن کے سلوٹ جو ہوتا ہے، وہ نہیں کیا تھا. اپنی محبتیں اور نفرتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال تو چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کا استقبال کیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ان کے ساتھ وزیر دفاع تھے، وزیر اطلاعات تو نشریات تھے، وزیر خزانہ تھے، وزیر خارجہ تھے، اور ادھر سے ڈی جی ایم او تھے، ڈی جی ایم آئی تھے، سی جی ایس تھے،
اور بھی کچھ لوگ ہوں گے کیونکہ جی ایچ کیو میں اچھی خاصی تعداد میں جو بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میٹنگ ملاقات ہیڈ چیئر کے اوپر وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دائیں طرف چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور بائیں طرف جو وزیر اعظم کے ساتھ ان کی کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو بڑا اچھا جیسچر کیا. جنرل رئیس شریف صاحب جب وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وزیر اعظم کہہ دیا، تو نواز شریف صاحب گئے تھے. تو مجھے کسی نے بتایا ہے، وہ دیکھیے گا پروڈیوسر صاحب اگر آپ کو تصویر مل جائے، تو انہوں نے ہیڈ چیئر شیئر کی تھی. وہ جو پوزیشن ہوتی ہے نا، تو ایک طرف وزیر اعظم بیٹھے تھے اور ساتھ ان کے چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان صاحب جب گئے تھے تو وہ بھی ہیڈ چیئر کے اوپر بیٹھے تھے. چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب ان کے دوسری طرف بیٹھے تھے، جس طرح آصم منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے. تو ایک روایت ہے، ایک بس وہ روٹین والا کام ہوتا ہے. لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ بریفنگس میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے. بس اس لیے ہوتا ہے کہ لو جی اسی آ گئے ہیں، ہن ساڈی تہاڈی مہربانی، سلام تانوں کرتا ہے، ہن ساڈے تے مہربانی کرنا. میں نے وہ شگل میں لگا کے یہ والی بات پوچھی، تو وہ جن صاحب سے پوچھی، انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. وزیر اعظم جب آتے ہیں تو ان کو ملٹری آپریشنز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی بریفنگ دینی ہوتی ہے، کتنے یونٹ کہاں پر ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج کہاں کہاں پہ ہے، کس طرح کام کر رہی ہے. ایک یعنی کہ چیف ایگزیکٹو کو، باس کو، جو پاکستان کی فوج کا سٹیٹس ہوتا ہے وہ کس جگہ پہ ہے، کیا کر رہی ہے، کتنی یونٹس ہیں، کتنے کمانڈو یونٹس ہیں، کتنے نیم کمانڈو یونٹس ہیں، کہاں کہاں پہ اوپر ہیں، یہ وزیر اعظم کو بتایا جاتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے نالج میں ہونا یہ ضروری ہے. اسی طرح ملٹری انٹیلیجنس اپنی رپورٹ دیتی ہے، اور باقی جو ہوتے ہیں سی جی ایس پوری فوج کا ایک پورا وہ دیتا ہے. اب تو وہ ایس آئی ایف سی جو ہے اس کی بھی ایک بریفنگ تھی. تو ایک یہ روٹین والا کام تھا، سو ہو گیا. تو اس پر جو ہے وہ میرا خیال تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور شغل لگ جائے، تو یہ بھی آپ کو میں سامنے چیزیں انفارمیشن رکھ دوں کہ وہ کیوں گئے تھے. تو باقی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کی فوج کے ساتھ جو مخاصمت شروع ہو چکی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے فوج کو اور فوج کے ان سیاسی کرداروں کو. عمران خان صاحب کا بنیادی مسئلہ، بار بار ہم یہ والی بات کرتے ہیں، وہ صرف اتنا ہے، ان کا اصولی اختلاف کوئی نہیں ہے. ان کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ فوج نے ان کو کیوں نکالا، ان سے ساتھوں کا نو پھیریاں نہیں اکھیاں میں باب ہوا، ایڈا مسئلہ ہے. اکھیاں ادھر کر، نوٹ ہوا میرا موڈ بنے، تو اکھیاں ادھر کر تے کام ٹھیک ہے. تو اتنا سا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں وہ اتنے آگے نکل چکے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے شہداء کا نہ صرف 9 مئی کو جو انہوں نے کیا، وہ دیکھیں وہ ہیٹ آف دا موومنٹ ہوتی ہے کہ آپ جلسہ جلوس کرنے گئے، غصے میں آ گئے، اشتعال میں آپ کو پتہ نہیں چلا آپ نے کیا کر دیا. کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے کر دیا. لیکن یہ جو حرکتیں ہیں، اس طرح کے ٹویٹ کرنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر اور سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے ٹارگٹ کر رہے ہیں فوج کو، فوج کے شہداء کو. تو پائنو تو نہیں چھٹن گے. پھر اتنی سی گزارش تھی، باقی مرضی ٹاڈی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.